خوف کی سرائی گاؤں چکوال کے قریب ایک سنسان پہاڑی پر پرانا سرائی نام کی ایک عمارت تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں رات ہوتے ہی عجیب واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ اس سرائی میں ایک خاندان رہتا تھا جو ایک رات پرسرار طریقے سے غائب ہو گیا اور اس کے بعد وہاں صرف چیخیں، آہیں اور سرگوشیاں باقی رہ گئیں۔ سرائی کی فصلیں کائی سے ڈھکی ہوئی تھیں اور دروازے پر ایسے نشانات تھے جیسے کسی نے ناخنوں سے کھال ادھیڑی ہو۔ گاؤں والے سرائی کے قریب بھی نہیں گزرتے تھے، خاص طور پر مغرب کے بعد۔ کہتے تھے کہ وہاں ایک سایہ گھومتا ہے جو ہر آنے والے کو اپنا شکار سمجھتا ہے۔ ہواؤں میں عجیب بدبو بسی رہتی ہے، جیسے کچھ عرصے سے مردہ جسم گلتا رہا ہو۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کھڑکی میں سے کسی کو باہر جھانکتے دیکھا، سفید آنکھیں، سیاہ چہرہ اور ایک مسکراہٹ جو گویا انسان کی روح تک کو چیر دے۔ سرائی کے بارے میں ہر کہانی خوف سے بھری تھی، مگر کوئی بھی اس کی حقیقت جاننے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسی گاؤں میں رہنے والا عارف نامی نوجوان ایک دن سوشل میڈیا پر ہارر ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ جب اسے خیال آیا کہ اگر وہ پرانے سرائی کی ہارر ڈاکومنٹری بنائے تو وہ راتوں رات مشہور ہو سکتا ہے۔ عارف کو بچپن سے ہی جن، بھوت اور سایوں سے متعلق کہانیاں بہت دلچسپ لگتی تھیں۔ اس کے دوستوں نے اسے روکا بھی، مگر وہ ضدی مزاج کا تھا۔ اگلی رات وہ اپنا کیمرہ، ٹارچ اور دستانے لے کر سرائی کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے عجیب خاموشی محسوس ہوئی، جیسے پوری فضا سانس روک کر اسے دیکھ رہی ہو۔ سرائی کے دروازے کو دھکیلتے ہوئے اسے لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی آہستہ سے ہنس رہا ہو، مگر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اندھیرا اس کا منہ چیرا رہا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی عارف کے جسم میں ایک عجیب سرد لہر دوڑ گئی۔ کمرے کی دیواریں ایسی لگ رہی تھی جیسے ان پر انسانی شکلیں ابھر رہی ہوں، اور ہوا میں نمی کے ساتھ کوئی دردناک آہوں جیسی زبان گونج رہی ہو۔ مگر عارف نے حوصلہ رکھا اور آگے بڑھ گیا۔ سرائی کے پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی عارف نے دیکھا کہ فرش پر مٹی کی موٹی تہہ تھی، مگر درمیان میں کسی کے تازہ قدموں کے نشان موجود تھے۔ یہ دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا، کیونکہ سرائی میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے کیمرہ آن کیا اور ہر چیز فلمانا شروع کی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے سے کوئی تیز سانس لے رہا ہے۔ وہ فوراً گھوم کر کھڑا ہوا، لیکن وہاں صرف ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے پیچھے اندھیرا تھا۔ پھر اسے گھڑیال کی آواز آئی، حالانکہ پورے سرائے میں کوئی گھڑی نہیں تھی۔ آواز نیچے تہہ خانے سے آ رہی تھی۔ عارف نے ہمت کی اور زنگ آلود سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں ایسے چڑچڑائیں جیسے برسوں سے استعمال نہ ہوئی ہوں۔ نیچے پہنچ کر اسے پہلا جھٹکا یہ لگا کہ وہاں درجنوں موم بتیاں جل رہی تھیں، حالانکہ سرائے برسوں سے خالی تھے۔ موم بتیاں کی روشنی میں اسے دیواروں پر خونی ہاتھوں کے نشانات نظر آئے، اور درمیان میں ایک ٹوٹی ہوئی جھولا کرسی جو خود بخود جھول رہی تھی۔ تہہ خانے میں موجود موم بتیوں کی روشنی بھلے دھیمی تھی، مگر اس میں اتنی طاقت ضرور تھی کہ وہ کچھ پرانی چیزوں کو نمایاں کر سکے۔ عارف کی نظر ایک بڑے آئینے پر پڑی جو دیوار سے نکلا ہوا تھا، مگر اس پر کوئی دھول یا دراڑ نہیں تھی، جیسے کوئی روز اس کو صاف کرتا ہو۔ عارف نے جیسے ہی آئینے کے ساتھ قدم رکھا، اس نے اپنے پیچھے ایک عورت کی دھندلی سی جھلک دیکھی۔ وہ فوراً مڑا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ دوبارہ آئینے میں دیکھا تو عورت مزید واضح نظر آنے لگی۔ لمبے بال، پھٹا ہوا لباس اور چہرے پر گہرے نیلے زخم۔ عورت کی آنکھیں خالی تھیں، لیکن اس کی نظر سیدھی عارف پر گڑی ہوئی تھی۔ پھر بغیر آواز کے اس کے ہونٹ ہلے اور وہ بولی، تم بھی رک جاؤ۔ یہ دیکھ کر عارف نے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے کیمرہ نیچے گرایا، مگر عورت کی تصویر آئینے میں سے باہر نکلنے لگی۔ عارف نے خوف سے بھاگ کر آئینے کو پتھر مارا۔ آئینہ چکنا چور ہوا، مگر جیسے ہی ٹوٹا، پورے سرائے میں ایک بھاری چیخ گونج اٹھی جس نے دیواریں لرزا دی۔ عارف گھبرا کر سیڑھیاں چڑھنے لگا، مگر اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا بازو کھینچ رہا ہے۔ اس نے زور سے چیخ ماری اور زور سے ہاتھ سے جھٹکا، تب جا کر وہ آزاد ہوا۔ اوپر پہنچتے ہی اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ کمرے میں دھند بڑھنے لگی، اور دھند کے اندر کسی بچی کی ہلکی ہلکی ہنسی گونجنے لگی۔ یہ ہنسی ایسی تھی جیسے کوئی اندر سے ٹوٹ چکا ہو۔ عارف نے ٹارچ جلائی تو سامنے ایک پرانی گڑیا پڑی تھی جس کی آنکھیں پٹی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر خون کی لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی اس نے گڑیا کو ہاتھ لگایا، کمرے کی چھت سے کسی نے سرگوشی کی، ہمیں چھوڑو مت۔
عارف کا دل کانپ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب اسے فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، مگر کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور کھڑکیوں پر لوہے کے جال نمودار ہو چکے تھے، جیسے سرائے خود اسے قید کر رہا ہو۔ وہ دروازے کو زور زور سے پیٹتا رہا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دھند میں وہی عورت کھڑی تھی، آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عورت کا سایہ جتنا قریب آ رہا تھا، کمرے کی فضا اتنی ہی سرد ہوتی جا رہی تھی۔ عارف کی سانسیں چلنا مشکل ہو گئی تھی۔ عورت نے ہاتھ بڑھایا تو اس کی انگلیاں دھواں بن کر عارف کے جسم کے گرد لپٹنے لگی، جیسے وہ اس کی روح کھینچ رہی تھی۔ عارف نے پوری طاقت سے خود کو پیچھے اچھالا، مگر اس کے پاؤں کسی چیز سے ٹکرا کر اسے زمین پر گرا دیا۔ اچانک سرائے میں ہر طرف بچوں کے رونے اور ہنسنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ لگتا تھا جیسے پورے خاندان کی روحیں اس جگہ بھٹک رہی ہوں اور عارف ان کے درمیان پھنس چکا ہو۔ عورت گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عارف کے چہرے کے قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے کالا پانی بہہ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر خستہ مسکراہٹ۔ ہم اس سرائے میں قید ہیں اور اب تم بھی۔ عارف نے کانپتے ہوئے ٹارچ کا شیشہ توڑ کر اس کو عورت کے چہرے پر پھینکا۔ روشنی کی چمک سے وہ پیچھے ہٹی اور عارف اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگنے لگا۔ عارف دوڑتا ہوا مرکزی حال میں آیا تو اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ سرائے کا نقشہ بدل چکا تھا۔ وہ راستے جو پہلے سیدھے تھے اب مڑ مڑ کر ایک بھول بھلیان بن چکے تھے۔ ہر دروازہ کھولنے پر ایک نیا کمرہ سامنے آتا، کبھی چھوٹا کبھی بہت بڑا، جیسے سرائے اپنی مرضی سے شکل بدل رہا ہو۔ ہر دیوار سے سرگوشیاں آ رہی تھی، مت بھاگو، واپس آؤ۔ عارف نے ایک کھڑکی دیکھی جو آدھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اسے توڑ کر باہر نکل سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ کھڑکی تک پہنچا، ایک سیاہ ہاتھ باہر سے اندر آیا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ ہاتھ کی گرفت برف جیسی سرد تھی۔ عارف نے پوری طاقت سے جھٹکا مارا، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ پر گہرا نشان پڑ گیا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بھاگا اور ایک کونے سے آواز آئی، تم بچ نہیں سکتے۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں مگر وہ رک نہیں سکتا تھا۔ اچانک اسے دور ایک لکڑی کا دروازہ نظر آیا جو شاید باہر کی طرف جاتا تھا۔ عارف نے آخری کوشش کے طور پر اس دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا مگر اس کے پیچھے روشنی نظر آ رہی تھی۔ جیسے باہر کا راستہ ہو، وہ پوری قوت سے دروازے پر چپٹا اور اسے دھکیل کر باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، سرائے کی عمارت اس کے پیچھے سے ایک زوردار دھماکے سے کانپنے لگی اور ہر کھڑکی میں وہی عورت نظر آئی، چیخی ہوئی۔ یہ ختم نہیں ہوا۔ عارف ہانپتے ہوئے گاؤں کی طرف بھاگا۔ گاؤں والے اسے دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ وہ تو 2 دن پہلے لاپتہ ہوا تھا۔ عارف کو یاد نہیں تھا کہ 2 دن کیسے گزرے۔ اس کی کلائی پر بس وہی سیاہ نشان موجود تھا جو اسے ہاتھ نے بنایا تھا۔ اگلے دن جب اس نے اپنے کیمرے کو دیکھا تو اس میں کوئی ریکارڈنگ نہیں تھی، صرف ایک ویڈیو تھی جس میں وہ عورت عارف کی طرح بول رہی تھی، میں واپس آؤں گی۔ اس دن کے بعد عارف کبھی ٹھیک نہیں رہا۔ رات کو اسے سرائے کی آوازیں بلاتی تھیں اور ایک رات وہ اچانک غائب ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے پرانا خاندان غائب ہوا تھا۔